غیر مسلم قومیں اور ہمارے چند ایسے مسلمان بھائی جن کو تاریخ کا علم نہیں ہے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اسلام میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں بیک وقت 9 بیویاں کیوں تھیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں اسی سوال کے جواب کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اسلام سے قبل عرب میں یہ رواج تھا کہ ایک مرد جتنی مرضی بیویاں رکھنا چاہتا رکھ سکتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا مقصد عام مسلمانوں کے نکاح مکہ سے بالکل سراسر مختلف تھا۔ حضور کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی جبکہ حضور کی عمر 25 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیواؤں، طلاق یافتہ، باکرہ، کم سن اور عمر رسیدہ ہر طرح کی عورتوں سے نکاح کر کے امت کو یہ بتایا کہ صرف دوشیزاؤں اور باکرہ خواتین سے نہیں بلکہ بیواؤں، مطلقہ اور سن رسیدہ عورتوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس مقصد کے لیے بھی شادی کی کہ اس سے شادی کرنے کے بعد اس کا جو قبیلہ ہے وہ مسلمان ہو جائے گا، جیسے حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح کرنے پر ہوا۔ حضرت جویریہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ان کا پورا قبیلہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا، اور حضرت صفیہ سے اس لیے نکاح کیا کیونکہ وہ جنگ میں آئی ہوئی عورتوں میں شامل تھیں اور بنو نصیر کے سردار کی بیٹی تھی اور کسی اور سے شادی کرنے کو شرم محسوس کرتی تھی، اس لیے حضور نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضور نے اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے اس لیے شادی کی کہ امت کو یہ نکتہ بھی سمجھا دیا جائے کہ اسلام میں اگر کسی نے کسی کو لے پالک بنا لیا تو وہ واقعی اس کا باپ نہیں بن جاتا، اور یہ کہ لے پالک کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت حجش سے شادی کی جو آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی مطلقہ تھیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور نے حضرت سودا سے شادی پر رضامندی کا اظہار اس لیے کیا تاکہ بچوں کی نگہداشت اور گھریلو انتظامات ٹھیک چلتے رہیں۔ حضور نے ایک نکاح اس لیے بھی کیا کیونکہ عورت مسلمان تھی اور اس کا خاوند عیسائی تھا اور اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے شادی کی۔ اور کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں جن کے شوہر اسلامی جنگوں میں قید ہو گئے تھے اور وہ بے سہارا ہو گئی تھیں، جیسا کہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ ہوا۔ ان کے شوہر غزوہ احد میں انتقال کر گئے تھے۔ حضور کی زوجیت میں حضرت عائشہ وہ واحد خاتون ہے جو نکاح کے وقت کنواری اور کم سن تھیں۔ اس نکاح کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ بیواؤں اور مطلقہ عورتوں کے علاوہ کنواری اور کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنا بھی سنت ہے۔ اگر آپ یہ شادی نہ کرتے تو ممکن ہے کہ لوگ اسوہ رسول سمجھ کر صرف طلاق یافتہ اور بیواؤں سے شادی کرتے۔ آئیے اب اس نقطے پر نظر ڈالتے ہیں کہ جب اسلام میں 4 بیویوں سے زیادہ نہ رکھنے کا حکم ہے تو حضور کی زوجیت میں بیک وقت 9 خواتین کیوں تھیں؟ اسلام کا یہ حکم آنے سے پہلے ہی حضور کی زوجیت میں 9 خواتین تھیں، اور یہ امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں ہیں، اور اگر حضور ان کو طلاق دے دیتے تو یہ ساری بے سہارا ہو جاتیں، اور چونکہ یہ مومنوں کی مائیں تھیں اس لیے کوئی ان سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ سب کی سب بے سہارا ہو جاتیں۔ اور امہات المومنین حضور کے ساتھ عورتوں کو دینی مسائل اور دینی امور میں کافی مدد کرتی تھیں، اس لیے یہ حضور کے ساتھ اشاعت اسلام میں کافی مدد فرما رہی تھیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی اجازت دی گئی کہ آپ 4 سے زائد بیویاں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ خصوصی اجازت صرف ان عورتوں کے لیے تھی
جو آپ کے حلقہ نکاح میں پہلے سے تھیں۔ یہ اجازت نہیں دی گئی کہ 4 سے زائد بیویاں نہ رکھنے کا حکم آ جانے کے بعد بھی آپ موجودہ بیویوں میں ایک بھی اضافہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اس حکم کے آ جانے کے بعد آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ حضور کے انتقال کے وقت جو آپ کی زوجیت میں 9 بیویاں تھیں، وہ اسلام کا یہ حکم آنے سے پہلے کی تھی۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد حضور نے ان بیویوں میں ایک کا بھی اضافہ نہیں کیا۔